بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، 11th کلاس کی۔ بک کا نام ہے خیابان اردو۔ تو ہم نے اس سے پہلے جو 7 لیسن بنا لیے ہیں، آج لیسن نمبر 8 ہے جو کہ گیت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے گیت کے بارے میں بھی پڑھ لیا اور ایک گیت بھی ہم نے پڑھ لی، لیسن نمبر 7 جو کہ گیت تھا۔ اور یہ رخصت ہوئی سہیلی، یہ بھی ایک گیت ہے۔ تو اس کے لکھنے والے جو شاعر ہیں شاد عارفی، تو ان کے بارے میں ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے، شاد عارفی سن 1900 میں پیدا ہوئے اور 1964 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ شاد عارفی کا وطن رامپور یوپی تھا۔ ان کا پہلا مجموعہ سماج 1946 میں شائع ہوا۔ کچھ اپنی افتاد طبع کے بعد کچھ حالات کی خرابی کے نتیجے میں شاد عارفی نے شاعری کا جو اسلوب اختیار کیا، اس میں تیکھے پن، طنز اور تلخی کے عناصر بہت نمایاں ہیں۔ رامپور کی معاشرتی زندگی میں جاگیردارانہ قدروں اور روایتوں کے رنگ بہت گہرے تھے۔ شاد عارفی نے اپنے ماحول اور گرد و پیش کو ناقدانہ نظروں سے دیکھا۔ اپنی کئی نظموں میں انہوں نے سامنتی اور جاگیردارانہ انداز زندگی کا مذاق اڑایا۔ غربت کی زندگی اور ناقدری کے احساس نے ان کے مزاج کی کڑواہٹ میں مزید اضافہ کیا۔ یوں بھی شاد عارفی ایک کھلا ذہن رکھنے والے صاف گو انسان تھے۔ اشعار میں بھی کھری کھری باتیں کی ہیں۔ امیروں اور رئیسوں کی زندگی طنز اور تمسخر کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کی ایک نظم ابھی جبل پور جل رہا ہے، جبل پور مدھیہ پردیش کے فرقہ وارانہ فسادات پر بہت مشہور ہوئی۔ غزل میں ان کا رنگ یگانہ سے مماثل ہے۔ اس میں شگفتگی اور لطافت سے زیادہ کھردرا پن ہے، بے تکلفی اور طنز نمایاں ہے، لیکن اپنے کھرے پن، ناہمواری اور نثریت کے باعث شاد کی ایک غزل ایک نئے جمالیاتی ذائقے کا پتہ دیتی ہے۔ نئی غزل کے اولین نشانات جن شاعروں کے ہاں ملتے ہیں، ان میں شاد کا نام بھی شامل ہے۔ زندگی سے ان کا رشتہ ہمیشہ حریفانہ رہا۔ زندگی کی طرح ان کی شاعری میں بھی مزاحمت کا عنصر بہت واضح ہے۔ ان کے مجموعے شوخیِ تحریر اور سفینہ چاہیے جدید نظم و غزل کے نمائندہ مجموعوں میں شامل ہیں۔ تو ان کا تعارف ہو گیا مکمل۔ اب ہم گیت کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے، گیت کا جو عنوان ہے رخصت ہوئی سہیلی، تو ایک ایک ہم بند پڑھ کر آپ کو سمجھا دیں گے، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ تو ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ اشعار یا یہ بند جو ہے شاد عارفی کے گیت رخصت ہوئی سہیلی سے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا مین جو ہے بند، اس کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ تو پہلا بند ہے، دیکھیے، رخصت ہوئی سہیلی، سنسان ہے اٹریا، ویران ہے حویلی، رخصت ہوئی سہیلی۔ تو یہ اشعار شاد عارفی کے گیت رخصت ہوئی سہیلی سے لیے گئے ہیں۔ شاد ایک لڑکی کی زبانی ایک کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ اس کی سہیلی اپنے گھر سے رخصت ہو کر سسرال جا رہی ہے، اور اس طرح جانے سے اٹریا یعنی چھت سنسان پڑی ہوئی ہے اور حویلی ویران نظر آ رہا ہے۔ سہیلی کا رخصت ہونا پورے گھر کو بے رونق بنا رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ جھولا پڑا ہے سونا، غم ہو گیا ہے دونا، جاتی ہے آج گھر سے بچپن کی ساتھ کھیلی، رخصت ہوئی سہیلی۔ تو جس جھولے میں وہ سہیلی جو لڑکی جھولتی ہوئی تھی، آج وہ جھولا جو ہے سونا نظر آ رہا ہے۔ سونے پن نے غم کو دگنا کر دیا ہے۔ بچپن میں جو ساتھ ساتھ کھیلتی تھی، آج گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، گیندے پہ ہے اداسی، جوہی پڑی ہے پیاسی، حسرت سے دیکھتی ہے چپکی کھڑی چمیلی، رخصت ہوئی سہیلی۔ تو شاد عارفی نے لڑکی کے گھر سے رخصت ہونے پر بتایا کہ گھر میں لگے پھول پودے، گیندے، جوہی، چمیلی وغیرہ سب پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سہیلی کے رخصت ہونے پر سبھی افسردہ ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، تو یہ والا پیج مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے، اگلے صفحے پر پنچھی ہے بے ٹھکانہ، ڈالے گا کون دانہ، طوطا ہے دل شکستہ،
میں نہ ہوئی اکیلی، رخصت ہوئی سہیلی۔ تو گھر میں پلے ہوئے پرندے کی بھی عجیب حالت ہے، وہ بھی جو ہے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انہیں اب کون دانہ ڈالے گا۔ طوطا بھی بجھا بجھا سا ہے، اور مینا بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اب اکیلی رہ گئی ہے کیونکہ سہیلی جو ہے رخصت ہو گئی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے، اے دل تیری دہائی ہوتی ہے وہ پرائی، ممتا نے جس کی خاطر بپتا ہزار جھیلی، رخصت ہوئی سہیلی۔ تو اس والے بند میں جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں کی کیفیت بھی جو ہے بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ماں نے اپنی ممتا کے خاطر جو ہے ہزار مصیبت جھیلے، اور اے دل تجھے قسم ہے کہ اب اس کے لیے بے قرار نہ ہونا، کیونکہ اب وہ اس گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ وہ دل سے کہہ رہی ہے کہ اب بے قرار مت ہونا، کیونکہ وہ رخصت ہو رہی ہے، میں نے جس کے لیے ہزار مصیبت جھیلی تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے، ماں باپ کی دلاری دلہن بنی ہے پیاری، اللہ راس لائے مہندی رچی ہتھیلی، رخصت ہوئی سہیلی۔ تو شاد کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی جو ماں باپ کی دلاری تھی اب دلہن بن کر کتنی پیاری لگ رہی ہے، اس کے ہاتھوں میں مہندی رچی ہے، اور یعنی وہ سدا سہاگن رہے اس کو، اور مہندی جو ہے کہہ رہے ہیں راس آ جائے، اللہ کرے جو یہ مہندی جو اس کو راس آ جائے، یعنی وہ ہمیشہ جو ہے خوش رہے اور سدا سہاگن رہے۔ اب وہ راج دلاری جو گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ہے اس گیت کا آخری بند ہے، کیا خوب یہ گھڑی ہے، ہر آنکھ رو پڑی ہے، تو نے تو اے دلہنیا، سکھیوں کی جان لے لی، رخصت ہوئی سہیلی۔ تو یہ نظم کے یہ گیت کے شاعر جو ہیں شاد عارفی، تو آخری والے بند میں کہہ رہے ہیں کہ کس قدر عجیب سما ہے کہ ایک طرف تو خوشی کا ماحول ہے، شادی کا گھر ہے، مگر دلہن بن کر جانے والی سہیلی تو نے اس وقت ہماری جان لے لی، ہر آنکھ رو رہی کیونکہ سہیلی جو ہے رخصت ہو رہی ہے۔ تو جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، کوئی رخصت ہوتا ہے، لڑکی خاص طور سے جب رخصت ہوتی ہے تو شادی کا ماحول تو ہوتا ہے نا، خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن غم بھی ہوتا ہے نا، دکھ ہوتا ہے، وہ جانے والی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہماری نظم یعنی یہ گیت جو مکمل ہو گئی ہے، تو ہم اس گیت کا جو ہے مرکزی خیال دیکھ لیں گے، اس کے بعد یہ سوالات جو ہیں 4 اس کے جوابات بھی ہم دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے، گیت کا مرکزی خیال ہے، اس گیت میں شاعر شاد عارفی نے کسی لڑکی کے اپنے گھر سے رخصت ہونے کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے جب وہ دلہن بن کر ماں باپ کے گھر سے سسرال جاتی ہے۔ حالانکہ یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، مگر پھر بھی ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب اور سہیلیوں کو اس کی رخصتی کے وقت رونا آ جاتا ہے۔ شاعر نے اپنے رخصتی کے وقت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ لڑکی کی رخصتی کے وقت ماحول پر کس قدر اداسی چھا جاتی ہے، پھول پودے بے رونق، گھر میں رہنے والے پرندے دل شکستہ نظر آتے ہیں، ماں باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ساتھ کھیلی سکھیاں اس وقت بے جان نظر آتی، غرض رخصت ہوتی ہوئی لڑکی سے خوشی کا پورا سما بدل جاتا ہے اور ماحول پر بے کیفی چھا جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے گیت کا مرکزی خیال ہے۔ تو دیکھیے، پہلا سوال ہے، گیت کا عنوان کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ گیت کا عنوان یعنی ٹاپک کسی لڑکی کی شادی کا وہ منظر بتا رہا ہے جب وہ دلہن بن کر ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے اور سسرال جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سہیلی کے رخصت ہو جانے سے گھر اور ماحول پر کیا کیفیت طاری ہے؟ شادی کا ماحول ہے، لیکن خوشی کے اس ماحول میں اس وقت اداسی چھا جاتی جب کوئی لڑکی دلہن بن کر اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اللہ راس لائے مہندی رچی ہتھیلی، ان دونوں مصرعوں میں شاعر دلہن کو کیا دعائیں دے رہا ہے؟ دلہن کی ہتھیلی پہ لگی مہندی رچ کر اپنے بہار دکھا رہی ہے، شاعر اسے دیکھ کر دعا دے رہا ہے کہ دلہن کی زندگی بھی ہمیشہ پربہار ہو، سدا سہاگن رہے۔ اب آخری سوال ہم دیکھیں گے، سوال نمبر 4 ہے، کیا خوب یہ گھڑی ہے، ہر آنکھ رو پڑی ہے۔ تو یہاں پر رونے کے ساتھ خوب کا لفظ صورتحال کی عکاسی کر رہا ہے۔ کس صورتحال کی؟ تو پہلے مصرعے میں لفظ خوب عجیب صورتحال کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی لڑکی کی شادی کا ہونا خوشی کی بات ہے، شادی ہونے پر تمام ماحول پر
مسرت اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر جب دلہن گھر سے رخصت ہو جاتی ہے تو کچھ دیر کے لیے اس مسرت ماحول پر افسردگی طاری ہو جاتی ہے۔ لڑکی کے گھر سے رخصت ہوتے وقت ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب اور سہیلیاں کچھ دیر کے لیے اداس ہو جاتی ہیں۔ اسی صورتحال کی عکاسی کے لیے خوب کا استعمال ہوا۔ یہاں خوب سے مراد عجیب ہے، ایک ہی وقت میں آدمی دو متضاد کیفیات سے دو چار ہو رہا ہے، یعنی دو الگ الگ حالات ہیں نا، ایک خوشی کا بھی ماحول ہے اور غم کا بھی ماحول ہے، کیونکہ لڑکی رخصت ہو رہی ہے نا۔ تو ہمارے جو چاروں جوابات ہو گئے مکمل۔ تو دیکھیے ہمارے چاروں جوابات ہو گئے مکمل، ایک گیت بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو اپنی ویڈیو بھی میں یہیں پر مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ گیت بہت ہی آسان سی تھی۔ تو آپ لوگوں کو میرے سمجھانے کا انداز بھی اچھا لگ رہا ہوگا، اچھا لگ رہا ہے، میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، میرے چینل کو سپورٹ کیجئے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔